السلام علیکم، میرا نام فیصل طاہر ہے. ہمیں جنریشنل گیپ کے اوپر پاک سیڈس کا ایک پروجیکٹ ملا تھا، جس کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کی رائے لی ہے. اس کام میں میرے ساتھ میرے فیلوز اور گروپ میٹس بھی ساتھ تھے، جن کا نام ہے بیاض اسرار، تاشفین واسی، ساحل مختار، سرمد علی، عمر طاہر، محمد نہال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ تعلیم مند خان. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. اچھا، تو سر ہمارا جو پروجیکٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے جنریشن گیپ. جی، تو میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے برج بٹوین دا جنریشنز اینڈ کریٹ اے سینس آف اٹیچمنٹ بٹوین جنریشن. یہاں پہ وہ چیزیں کیونکہ کہ ہماری سوسائٹی اس لیول پر نہیں پہنچے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ خاندان کا جو یونٹ ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے، اور جب یہ ہوتا ہے نا تو وہ جنریشن گیپ اور ان چیزوں سے وہ اتنا نہیں ہوتا فرق. ٹھیک ہے، پرسیپشنز میں تبدیلی آ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اتنا وہ ڈیوائڈ کرے، کیونکہ کہ ہمارے پاس ابھی بھی خاندان کی متبادل نہیں ہے. جب تک ریاست کمزور ہوتا ہے، ریاست خاندان کا یا والدین کا جگہ جب نہیں لے سکتے نا، تو ہماری ریاست اب اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے، ہم یہ چیزیں بھی کریں گے، موبائل بھی استعمال کریں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہوں گی نا، لیکن یہ بڑے اور چھوٹی اور یہ تمیز ہمارے رہیں گے، کیونکہ کہ خاندان ابھی انٹیکٹ ہے، تو یہ چیزیں ہم خاندان سے سیکھتے ہیں. از دا رول آف ٹیکنالوجی ان وائڈنگ دا جنریشنل گیپ. وائڈنگ دا جنریشن گیپ. باتیں ٹیکنالوجی جو ہے، خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ دودھ داری تلوار ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اٹ ڈیپینڈ آن یو دیٹ ہاؤ یو یوز اٹ. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی اس کی استعمال کی کیپیسٹی کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، یہ اس پر انحصار کرتے ہیں. دیکھو، اگر ہم یہ دیکھیں، اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کی تو مختلف جہتیں ہیں اب. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے یہ استعمال ہے، دوسرے پھر اس کے جو پہلو ہے یا جہت ہے وہ پھر سوشل میڈیا کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. So, how might today's generation gap be different from those of your parents? ہاں، اس میں if I look into my own surrounding and my own environment, اگر میں اپنے ماحول کو دیکھوں اور اس کے مطلب اپنے پیرنٹس کو دیکھوں، تو the only difference is that is the literacy. سپوز اگر میرے پیرنٹس کے میں یہاں پہ آپ بیٹھا ہو اسلام آباد میں، اور یہاں چائے خانے میں بیٹھا ہو نا، شاید وہ اس کو اوپر ہی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ابھی مطلب یہ میرا بچہ ہے، میرے بھتیجے ہے، اگر یہ مووی دیکھتے ہیں نا، تو مجھے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ مطلب جسٹ وہ ایک عام سی بات ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 12 سال کے، 7 سال کے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن میری جو پہلی دفعہ مجھے یاد ہے، چپ کر گئی سنیما، اور وہ میرے پیرنٹس کو پتہ چلا، پھر مہینوں میرے جان نہیں چھوٹتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب اس وقت یہ اتنے بڑے چیز سمجھ جاتے تھے نا. تو اسی حوالے سے اس کے مطلب یہ جنریشن گیپ آتی ہے، وہ ڈبیٹس میں بھی آتے ہیں، فونس میں بھی آتے ہیں. دیکھیے کہ ہم جس حوالے سے آج کی جنریشن اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پر تو برادری تھی، یہ چیزیں تھی، یعنی برادری کے بعد یہ ہے، اس کے ساتھ میرے دادا کی تعلقات تھے. آج کی جنریشن نہیں سمجھتے، وہ دیکھیں بیانیہ وہ غلط، میں اس پر نہیں جاتا ہوں، لیکن وہ جو بھی مطلب وہ سمجھتے ہیں بیانیہ وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں. آج کل دیکھیں، باپ جو ہے وہ نونیٹی ہوتے ہیں، اور بیٹا جو ہے یو پی او ہوتا ہے، گھر میں مسئلے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں میں دور میں یہ نہیں تھا، بس یار میرے باپ ہے جو بس اس کے ساتھ اس پارٹی میں تو ہم اسی پارٹی میں. تو اب وہ چیزیں مطلب وہ نہیں، یہ جنریشن کے ابھی آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عبدالغفار. اچھا، ہمارا یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے جنریشنل گیپ کے اوپر، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جنریشنل گیپ ایگزسٹ کرتا ہے آج؟ میرے خیال میں تو جنریشن گیپ کافی ایگزسٹ کرتا ہے. ہماری جنریشن اور جو پرانی جنریشن میں اس میں کافی گیپس ہیں، تھنکنگ میں بھی، وے آف لیونگ میں بھی،
اور جتنی بھی لائف سٹائل ہے اس میں بھی کافی ڈفرینس ہے. تو میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس آف اوپینین بٹوین دا جنریشنز. ڈفرینٹ جنریشن کے میرے تھنکنگ کے حوالے سے گیپس ہے. ڈفرینس انویسٹمنٹ میں بھی, ایجوکیشن کے پرسوئنگ میں بھی, لائف کو اڈاپٹ کرنے میں بھی کافی ڈفرینس ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں پرانے جنریشن میں لوگ زیادہ تر یہ سوچتے تھے کہ اگر پاکستان کے حوالے دیکھا جائے تو اپنے چلڈرن کی ایجوکیشن کے بارے میں وہ ڈیسیجن لیتے تھے کہ کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے یا کسی کو انجینئر بنانا ہے, تو ان کی تھنکنگ یہی تھی. یا فارمنگ میں زیادہ تر انوالو تھے. اب آپ اگر دیکھیں تو جنریشن یہ سوچتی ہے کہ چلڈرن جو ہیں, جو بچے ہیں, وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا ڈیسیجن کرنا ہے اور کس فیلڈ میں جانا ہے. ان کی کیپیسٹیز کو دیکھتے ہوئے, ان کے سکلز کو, ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی فیلڈ پرسیو کر سکتے ہیں. تو پرانے جنریشن کے لوگ اس حوالے سے ان کا آئیڈیاز ذرا ڈفرینٹ تھا جو آج کے جنریشن کے لوگ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عمران. اچھا, ہمارا پاک اسٹڈیز کا پروجیکٹ ہے, اس کے تھرو ہمیں انٹرویو کرنے لوگوں کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا رہن سہن کیسے مختلف ہے آپ کے والدین اور آپ کے بچوں سے؟ اصل میں جو پرانے ہمارے بزرگ گزرے ہیں یا پیرنٹس وغیرہ تھے, اس دور میں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور اتنی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی, ان کا جو لائف سٹائل تھا کافی سمپل تھا. وجہ یہی تھی کہ سہولیات کی کمی تھی, ایجوکیشن کی جو رسائی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی, اور لمیٹڈ سے ہی فیلڈز اور فیکلٹیز ہوا کرتی تھی جس میں وہ پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ روزگار کے لیے بھی اتنے زیادہ مواقع نہیں تھے, اتنی فیلڈز نہیں تھی جس سے وہ کمائی کرتے اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے تھے. تو ہمارے اس دور میں یہ ہے کہ اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں. پہلے صرف بڑے شہروں میں ہی یونیورسٹیز تھیں اور اپرچونیٹیز ملتی تھیں, لیکن اب یہ ہے کہ ایون ہمارے جو گاؤں ہیں یا ہمارے علاقے ہیں جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں, وہاں پر بھی کالج ہیں, اسکول ہیں, اچھی ایجوکیشن کافی حد تک اب اویلیبل ہے. تو ہمیں ایک تو سب سے بڑا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایجوکیشن کافی عام ہوئی ہے ہمارے علاقوں میں. دوسرا, ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بھی کافی فرق پڑا ہے ہمارے لائف سٹائل میں, اور جو ہمارے پرانے بزرگ وغیرہ یا پیرنٹس تھے ان کے لائف سٹائل میں. جی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنریشن گیپ آج کے دور میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک دیکھ لیں تب تو بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا تھا. اب جو نئی ہماری نسل آ رہی ہے اس میں اور ان کے پیرنٹس میں کچھ اب کمی آئی ہے, کافی اب کلوز ہو گئے ہیں. ہمارے وقت اور ہم سے پرانے جو وقت تھے ان میں گیپ زیادہ تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام پلیز؟ سلمان سعید اوان. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور میرا کاروبار ٹورزم میں ہے, اسپین میں. اوکے, سو وی ہیو گاٹ اے کویشچن فار یو اینڈ آور کویشچن از دیٹ واٹ از جنریشن گیپ اکارڈنگ ٹو یور سیلف؟ جنریشن گیپ اکارڈنگ ٹو مائی سیلف, بڑا میری ایج 45 ہے, تو آپ اپنی ارلی 20s میں ہیں. تو یہ میرا اور آپ کے بیچ میں گیپ ہے. جب میں 20 کا تھا تو پھر آپ اس دنیا میں نہیں تھے, تو جب میں 25 کا ہوا تو پھر آپ پیدا ہوئے ہیں. بیسک اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو جب میں 25 سال کا تھا تو تب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تقریباً. یہ ہمارا اور آپ کا گیپ ہے. ہماری جو جنریشن ہے, جو آپ لوگ جنریشن ہے, اس سے ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مطلب جب میں آپ کی ایج کا تھا تو کیا میں کر سکتا تھا, یا کیا ایسی جو ہے وہ علم میرے میں ہوتا جس سے بہتری آپ لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں. آج کل کی جو دور میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ ہے. میرے زمانے میں انٹرنیٹ تھا, لیکن اتنا جو تھا وہ اتنا نہیں تھا جتنا آج کل کے دور میں ہے. تو موبائل فونس کا استعمال جو ہے وہ آپ بہت, میں تو یہ مشورہ دوں گا اسپیسیفک کیجیے. اور سب سے بڑا جو میرے خیال سے مسئلہ ہے آج کی جنریشن کا, وہ ڈرگز ہیں اور اوپر والے کی یاد سے ہم دور ہیں. اگر یہ دو ایسے اسپیسیفک جو ہے پوائنٹس پہ اگر آپ توجہ دیں
تو آپ ساروں کا فیوچر بہت زیادہ جو ہے وہ برائٹ ہوگا. سو اسٹے اوے فرام اینی ٹائپ آف ڈرگس, انٹاکسیکیشن, اور اپنا جو دن کا آغاز ہے آپ فجر کی نماز سے شروع کریں. اس میں آپ کی جو فیوچر میں بہت زیادہ فرق آئے گا آپ کی اپنی شخصیت میں, اور آپ سارے بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ صرف 2 چیزیں جو ہے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جی تھینک یو. السلام علیکم. جی ہمارا آپ سے دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے دوسروں کے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں, دوسروں کی اچیومنٹ سے کمپیئر کرتے ہیں. تو موسٹلی اس سے آپ کے بچوں پہ نگیٹو اینڈ پازیٹیو افیکٹس دونوں ہو سکتے ہیں. تو آپ کی کیا رہے ہے کہ اس سے زیادہ نگیٹو افیکٹس آتے ہیں یا زیادہ پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں, اس سے بچوں کی مینٹل اسٹیٹ پہ کیا افیکٹ پڑتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا پازیٹیو افیکٹ نہیں ہے. جب آپ اپنے بچوں کو کسی اور کے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں, یہ جس قسم کا جو کمپٹیشن جو ہے وہ ڈالتے ہیں, یہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. یہ اس کی جگہ جو ہے پیرنٹس کو, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی ہماری عمر کے ہوتے تھے تو ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا سب سے جو بہتر حل ہے وہ یہ ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کا کانفیڈنس بوسٹ کرنا چاہیے. یہ کیا کہ وہ اپنے بچوں پہ بہت پراؤڈ ہیں, بہت ان پہ فخر کرتے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ بہت امید سے ہیں کہ وہ اپنی بیسٹ جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے ہر ادارے میں دے سکتے ہیں. اور یہی وہ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے بیسٹ پرفارمنس دیجیے جتنا آپ دے سکتے ہیں, اور جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے وہ پھر آپ اوپر والے پہ چھوڑ دیں. تھینک یو. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Nihal from FAST University, and we are here to conduct a survey for our group project. And our topic for our project is does generation gap exist? So first of all, I would like to ask you your name. What's your good name, sir? Abdul Qadir Harun. Okay, sir. Can you please tell us something about yourself? What do you do, sir? I am assistant professor in Islamic University. Okay. So sir, the question that we have for you is that what advice could you give to your children that could be applicable to the whole current generation that we live in? Actually, it is a sensitive issue, especially nowadays it's going on. If I go back a little bit to the family, before our generation start teaching guidance from family, at home, then from school, then university, so on. Nowadays, social media start taking new generations away from family. So guidance, teachings, everything, right or wrong, coming through social media. And if family leave this, it means our new generation will go either right or wrong, because everything is available in social media. Right things are available and also wrong things. So we have to keep more care about new generation. So teach them, guide them, give them proper way how to use this social media, so they can differentiate from right and wrong. In your opinion, does a generational gap exist or not? And if it does, then how do you see it? It is looking exist, especially from the nowadays society, in different engagements of husband and wife. They are all mostly they are engaged. So it means they leave the children away from them, from their guidance, from their taking care of them. So gap is going on growing. Okay, thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अब जी आपका नाम? मेरा नाम है नसीम. अब जी हमने आपसे कुछ सवाल कर रहे थे हमारा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से. तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में जनरेशनल गैप एग्जिस्ट करता है? जी ये सब बातें मोहब्बत की होती हैं. अगर बेटों को बाप से मोहब्बत है, बाप को बेटों से मोहब्बत है, तो फिर तो बहुत अच्छे हालात होंगे, बहुत अच्छे मिल मिलाप होगा आपस में तरीका कार.
میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں جتنا دنیا تیز ہو چکی ہے اور جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے لیے کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، ان کے اوپر کیا گزرتا ہے؟ کیونکہ آپ خود ایک باپ ہو رہے ہوں گے، تو کیا آپ کے اوپر اگر کبھی اپنے اگر ایسا محسوس کیا ہے تو یہ تنہائی کیسی رہی ہے، کیسے لگا آپ کو؟ بس یہ تو ایسا ہے کہ اگر محبت ہونا دونوں میں پھر تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر گزارا کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت اور صبر سے کام ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اللہ بخش ہے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنی اگلی نسل کو دور ہوتے ہوئے مطلب فاصلہ کوئی محسوس کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کس سچویشن میں کیا ہے یا کس ٹائم پہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات تو یہ ہے، اس میں کافی سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ نمبر ایک کہ والدین کی جو اصل وجوہات ہوتی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ناچاکی، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ غربت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر کسی ایسی بحث پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے بندے کو آپس میں میاں بیوی کی ناچاکی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بچے آہستہ آہستہ اس پازیٹیو پوائنٹس کو دیکھ کے دور ہوتے جائیں گے کہ ہمارے بڑے یہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنریشن گیپ ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کرتا ہے کہ جب والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے یا ان کو اگنور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ٹائم جو ہے نا گیپ بڑھتا جائے گا بچوں میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عبداللہ نام ہے جی۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو آپ پورا دن یہاں ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں آپ، تو آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ میں فاصلے بڑھ گئے ہیں؟ وہ تو ظاہری بات ہے بھائی کہ بس حالات ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے ہے اور مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کیا کرے، وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو بس ابھی تو فی الحال جدائی میں ہے، تو بس اس سے آپ پہ اور آپ کے جو گھر والے ہیں ان پہ فاصلے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ آپ یہ تو ظاہر طور پہ تو بڑھ رہے ہے کہ بس وہ تو ظاہر نظر آ رہی ہے کہ وہ کدھر ہے ہم کدھر ہے، تو بس وہ تو کافی فاصلے بڑھ گئے ہے، لیکن چلو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے بس انشاءاللہ۔ تو اس کو آپ کم کر سکتے ہیں کسی طرح؟ تو یہ بس وہ تو کم ہو سکتے کرنا پڑے گا، بس اپنا مشقت اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو بھائی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ قمر۔ اچھا، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جنریشن گیپ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ہاں جی کرتا ہوں۔ اور ہم جیسے اپنے والدین کو ٹائم دے نہیں سکتے، تو آپ کا کیا حال ہے؟ آپ اپنے اس کو والدین کو انف ٹائم دے سکتے ہیں؟ اس کا سینس آف اچیومنٹ کیا؟ ہاں جی، میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی والدہ کو زیادہ تر کال کروں یا ویڈیو کال سے ان سے اٹیچ رہوں، کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے میں جاب پہ ہوتا ہوں یا اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں، میں بزی ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں میں اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ قرار حسین۔ اچھا یار، ہم جنریشن گیپ کے بارے میں سب سے پوچھ رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جنریشن گیپ ہے آج کی جنریشن اور پچھلی جنریشنز میں یا نہیں؟ یار جنریشن گیپ تھوڑا بہت ہے، اور جیسے کہ ہمارے جو ماں باپ ہے پرانی جنریشن سے، ابھی ہم نیو جنریشن ہے، کیونکہ ہمارا دور جو ہے ابھی آج کے زمانے میں ہم نیو جنریشن کا دور ہے، اور ہمیں اپنا فیصلہ خود لینا چاہیے اور ایک صحیح فیصلہ لینا چاہیے۔ پھر گائیڈنس جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس سے، جو بزرگ ہیں، ایکسپیرئنس انہوں نے ان سے ہم سیکھے، اور ایک اچھا ڈیسیشن لے کے ہم معاشرے میں آئیں۔ اور اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ آپ اپنے زندگی کے سارے ڈیسیجنس خود لے سکتے ہیں، یا اس میں آپ کے والدین کے ڈیسیجنس کا زیادہ ویلیو ہوتی ہے؟ جیسا کہ گھر میں سب سے بڑا میں ہوں سبھی بہن بھائیوں میں سے، پھر میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے تمام جو فیصلے جو دیے وہ میرے بولا کہ آپ خود کریں، کیونکہ آپ سمجھنے والے، پھر جتنے بھی جو فیصلے ہیں وہ میں خود ہی کرتا ہوں، جیسے کہ اسٹڈی کے بارے میں یا کہ میرے جو کیریئر کے بارے میں وہ میں خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سیف اللہ امین۔ اچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فاسٹ میں ہی پڑھتا ہوں، بیچلرز ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں۔ تو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا نا جنریشن گیپ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ایک سوال تھا کہ ابھی ہم پاکستانی معاشرے میں نا جو سپریم پاور ہوتا ہے فیملی میں وہ پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے،
تو جو آپ ابھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹرانسفر آف پاور اسموتھلی طریقے سے ہو رہے ہیں؟ ویسے تو سب کے لیے ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے، لیکن فار می ان پرٹیکولر اب ویسے میں لاہور سے ہوں، تو اسلام آباد میں میں رہتا ہوں اکیلا، اور میرے فادر نے مجھے مطلب اچھی اکوموڈیشن بھی دی ہوئی ہے، ریگولر منتھلی پیمنٹس وغیرہ بھی، مطلب سب کچھ ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف فار دس ریزن کہ آگے فیملی کا جو بزنس ہے، اس کا جو فرم کا جو بزنس ہے، اس کی میں انہیریٹنس لوں آ کے، اس میں آگے اس کو کام بڑھاؤں. تو ایک طرح سے یہ ہی از ٹریننگ فی می فار مائی لائف اہیڈ. تو آئی وڈ سے سو ٹرانسفر آف پاور از گوئنگ رادر اسموتھلی فار ناؤ انشاء اللہ، اور رہے یہ بس. چلیے تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.